کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج کا ایک ابتدائی حساب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 7 آسمان تک کا سفر ہو گیا، اور ہم نے عرض کیا کہ جب 7 آسمان کا سفر ہو گیا تو اب کیا بات ختم نہیں ہو گئی، واقعہ ختم نہیں ہو گیا، سفر ختم نہیں ہو گیا؟ ہم نے عرض کیا نہیں، سفر آگے بڑھا، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ 7 آسمان ہو گئے، یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہا کی جانب شروع ہوا۔ بیت معمور کیا تھا آپ کے خدمت میں عرض کیا، مسجد حرام کا تذکرہ ہو گیا، مسجد اقصی کا تذکرہ ہو گیا، اب سدرۃ المنتہا۔ عربی زبان سدرہ بیری کہتے ہیں، منتہا انتہا، سدرۃ المنتہا انتہا پر موجود ایک بیری کا درخت، عجیب غریب درخت ہے، اتنا عظیم الشان درخت کہ اس کے پتے، درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مثل بڑے بڑے تھے۔ سمجھانے کے لیے کہا ہاتھی کے کانوں کی مثل بڑے اس کے پتے تھے، اور اس بیری پر موجود جو بیر تھے والیوم میں، حجم میں، وہ پانی کے مٹکوں کے برابر تھے۔ اس پر اللہ کا حکم چھا گیا، اور پھر بیری حسین سے حسین ہوتی چلی گئی۔ یہ سدرۃ المنتہا۔ سیف ٹو ازیوم کہ مخلوقات میں اس سے زیادہ کسی کا منظر حسین نہیں ہوگا۔ بھئی ہستی بھی تو وہی ہے کہ جس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ سدرۃ المنتہا کی ڈیفینیشن، وہ درخت ہے جہاں سے آپ نے 4 نہریں نکلتی ہوئی دیکھی، 2 ظاہری 2 باطنی۔ تب اللہ نے اپنے نبی پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائیں، چونکہ اس واقعے معراج کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری آیات، روایات، احکامات۔ تو یہاں ایک روایت کے مطابق اہل ایمان کے لیے یہ آسانی بھی فرمائی یہاں کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کو 1 نیکی، عمل کر لے گا تو 10 نیکیاں، لیکن جو برائی کا ارادہ کرے گا لیکن برائی نہ کرے تو اس کی نام عمل میں برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن اگر برائی کر بھی لے تو 1 کی گناہ شمار کیا جائے گا۔ یہ بھی آج یعنی بہت سارے اور واقعات بھی ہو رہے ہیں واقعہ معراج کے ذیل میں۔ یہ صرف ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر نہیں ہے، یہ ایک حکم سے دوسرے حکم تک کا سفر بھی ہے، یہ ایک آبزرویشن سے دوسرے آبزرویشن کا سفر بھی ہے، یہ ایک مشاہدے سے دوسرے مشاہدے کا سفر بھی ہے، یہ ایک منظر نامے سے دوسرے منظر نامے کا سفر بھی ہے۔ مثلاً یہ اس میں، اسی واقعے میں اللہ نے آپ پر سرکار دو عالم اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ 50، یہ میں نے غلطی سے نہیں کہہ دیا، 50 ہی فرض کی تھی۔ پھر وہ درخواست کی گئی، بات ہوئی، تخفیف ہوئی، بالآخر سرکار دو عالم کی درخواست پر 5 فرض ہوئی، 5۔ یہ معراج بھی، یہ نماز بھی گویا معراج کا صدقہ ہے، اس کے بارے میں کہا کہ مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اور ساتھ یہ خوشخبری سنا دی کہ مسلمان جو ایک نماز پڑھے گا اس کو 10 نمازوں کا اجر ملے گا، یعنی نمازیں 5 پڑھیں گے تو اجر تو 50 کا ہی مل گیا نا، تو 50 نمازیں نہیں ہوئی، اجر ہو گیا 50 کا۔ اب آپ یہاں سے میں کچھ تکرار کرتا ہوں اور آپ سنیے اور لطف لیجئے، اس لیے کہ ذکر ہے محبوب خدا کا، کلام ہے خدا کا، اور واقعہ ہے معراج کا، اور لمحات ہے یہی۔ اب سنیے، سدرۃ المنتہا پہ جو کچھ ہوا قرآن نے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ اب یہاں سے آگے میرے الفاظ نہیں ہیں، اب اگلی 18 آیات قرآن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اے مکے کے باشندوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ رستہ بھولے ہیں نہ رستہ بھٹکے ہیں۔ سرکار کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، گویا کہا جا رہا ہے یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ آیات آگے بڑھتی ہیں، سفر معراج چل رہا ہے، انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے، چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ پھر وہ قریب آیا، پھر وہ جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا۔ اب اس قربت کا کیا عالم ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرما دی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا،
دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، صداقت سرکار کی گواہی قرآن دے رہا ہے، کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی، پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھ لیا۔ یہ میں نے سرکار کا قصیدہ پڑھا ہے، یہ میں نے معراج کا واقعہ پڑھا ہے بزبان خدا بزبان قرآن۔ معراج سے واپس جب آئے ہیں، واقعہ ختم نہیں ہو رہا ابھی، لیکن جب واپس آئے ہیں تو روایات کے مطابق گھر کی کنڈی جو ہل رہی تھی، سمجھانے کے لیے کہ اس میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، نیگلیجبل ٹائم ہوتا ہے نا، گھر کی کنڈی جو ہل رہی تھی سفر کے آغاز کے وقت، جب یہ سب کچھ طے کر کے واپس آئے تو وہ کنڈی ہل ہی رہی تھی، بستر جو گرم تھا وہ گرم ہی رہا، کچھ لمحوں کا ہی تو معاملہ ہوتا ہی ہے۔ اور میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا، آج اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود ہے جس میں بھی جانے کا وقت نہیں، لیکن ہے موجود کہ ایسا ٹائم کانسٹنٹ ہوتا ہے، کیا کب کیسے کیوں ابھی ڈیٹیلز میں نہیں آتے ہیں۔ اور جب آپ نے اب اپنی معراج کا ذکر اہل مکہ، دیکھیں یہ بھی تو ایک واقعہ ہوگا نا، آپ سوچیں بھئی ایک شخص ہے، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفات ہیں صادق، صفات ہیں امین، اور اب وہ جب واپس آئے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگ، میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اگر ہماروں میں سے بھی کوئی ایک بندہ اور وہ اپنی کوئی جرنی سے واپس آئے، کوئی غیر معمولی جرنی، اور اس کو بتا رہا ہو تو سنیں گے ٹھیک کیا ہوا، یہ تو اس سے زیادہ غیر معمولی جرنی تو کوئی نہیں ہے۔ اب وہ واپس آئے ہیں، اہل مکہ سے ذکر کیا ہے تو پورے مکے میں ہلچل مچ گئی، تاکہ ان لوگوں نے جو بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے، تب اللہ نے رسول اللہ کے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا۔ اور اس انداز سے یہ سفر معراج کا ایک پہلو ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن اب دوسرا پہلو بھی دیکھیے، اور میں اس میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ مشاہدات معراج ایک الگ پورا چیپٹر ہے، آبزرویشنز کیا کیا دیکھا، جس طرح میں نے کہا نا، یہ ایک منظر سے دوسرے منظر تک کا بھی سفر ہے معراج، تو آپ نے بہت نظارے دیکھے، اور ایک نظارہ دوسرے نظارے سے بہت مختلف تھا، اور یہ بہت نظارے تھے، میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ کیوں اہم ہے؟ واقع معراج کا حصہ ہے، کیوں اہم ہے؟ سرکار دیکھ رہے ہیں، کیوں اہم ہے؟ میں اور آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیوں اہم ہے؟ میں اور آپ، بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں اور آپ اپنے آپ کو اس خوشگوار منظر یا انتہائی ناخوشگوار منظر میں سے کسی ایک میں ہم اپنا فیوچر دیکھ سکتے ہیں، اللہ کرے خوشگوار مناظر میں ہی ہو، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہہ دوں لازماً ہم میں سے ہر ایک کا فیوچر ان دو مناظر میں سے کسی ایک پر ہے، یا بہت ہی خوشکن منظر ہے یا بہت ہی خوفناک منظر ہے، ان دو میں سے کوئی ایک میں ہے میں اور آپ آگے جا کے، تو اس لیے بہت اہم ہے، ریلیونٹ ہے نا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، نہایت نفیس بھنا ہوا گوشت رکھا ہے، اور دوسری جانب جو خوان رکھے ہیں ان پر بہت بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمدہ گوشت کے پاس تو نہیں جاتے، سڑا ہوا بدبودار گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ اپیرنٹلی کتنی لاجیکل سی بات ہے، سامنے دو آپشن ہیں، ایک بہت ہی زبردست ڈیلیشیس پریزنٹیبل کھانا ہے، ایک طرف بہت ہی بدبودار گلا ہوا سڑا ہوا نان پریزنٹیبل کھانا ہے، اپروچ میں ہے دونوں، یہ نہیں کھا رہا یہ کھا رہا ہے، کیا منظر ہے؟ یہ انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے پوچھا، میری آپ کی معلومات کے لیے پوچھا، کہا امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں، یہ عالم ہوگا ان کا وہاں۔ کچھ آگے چلا، کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے جسم کی ساخت اس طرح تھی کہ پیٹ گویا مٹکوں کی طرح ہے، جب بھی کوئی اٹھتا ہے تو گر جاتا ہے، اور کہتا ہے اے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا، ان کو فرعونی جانور روند رہے ہیں۔ ایک تو جسم کا عالم یہ ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا، اٹھتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اور ساتھ جانور رونتے چلے جا رہے ہیں، اور لیکن ورڈز پارٹس کی اس کہتی ہے میں موت بھی واقع نہیں ہو رہی۔ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے لوگ ہیں، سود خور ہیں، یہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح آصف زدہ شخص اٹھتا ہے۔ سفر معراج جاری ہے، مشاہدات معراج جاری ہیں، آگے بڑھے، کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے،
شاید کچھ لوگوں کو عجیب بھی لگ رہا ہو کہ یہ واقعہ معراج میں اب یہ کیا، لیکن بھائی یہ بھی واقعہ معراج کا حصہ ہے، وہ شاہدات معراج، یہ زیادہ یہ بھی ریلیونٹ ہے. اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہونٹ ہیں، منہ کھول کر ان میں پتھر ڈالے جاتے ہیں اور پتھر نچلے دھڑ سے نکل جاتے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، بکا کر رہے ہیں. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے. اس وقت یہ لوگ اپنے پیٹوں میں سمجھتے تھے کہ مال بھر رہے ہیں، نہیں آگ بھر رہے تھے. آج دیکھ رہے ہیں اور جہنم میں داخل ہوں گے. آگے بڑھے، دیکھا کچھ لوگوں کے پہلوؤں سے، ان کے اپنے پہلوؤں سے، اللہم اجرنا من النار، کچھ لوگوں کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. اٹ از سو ہارڈ ٹو امیجن، سو ہاربل ٹو امیجن. لوگوں کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. ان سے کہا یار کھاؤ اسے، کھاؤ نا اسے، جیسے تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے ویسے اسے کھاؤ. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، جو چغلی کیا کرتے تھے. میں ایک لمحے کو رک کے میرا جی چاہتا ہے کہوں کوئی اصلاح، میری حیثیت نہیں کہ میں اصلاح کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں نیو نارملز بن گئی ہماری سوسائٹی کی، اینڈ دس از ون آف دوز. تہمت لگانا بغیر ثبوت، بغیر الزام کے. میں نے علماء سے سنا غیبت کا معاملہ یہ، تہمت کا معاملہ اس سے آگے کا ہے. کیونکہ غیبت وہ ہے، وہ برائی ہے جو کسی میں ایگزسٹ کرتی ہو، ٹیکنیکلی انکریکٹ نہ ہو. فیکچولی غیبت از ناٹ فیکچولی انکریکٹ، اٹ ایگزسٹس. کسی میں ہے کوئی برائی اور میں اس کے پیٹھ پیچھے وہی برائی بتا رہا ہوں، یہ غیبت ہے. یعنی میں کہوں گا میں سچ تو بول رہا ہوں، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، اس میں ہے برائی. ہاں سچ ہے برائی، اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ غیبت ہے جس کا عذاب سنا. اور اگر میں کہوں کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی اس کے بارے میں جو اس میں جو برائی ہے ہی نہیں، سرکار یہ تہمت ہے، یہ غیبت سے آگے کا معاملہ ہے. اینڈ آئی بلیو دس از ویری کامن دیز ڈیز. یہ اس نے اور بڑا آسان بنا دیا اس کام کو. ایک 4 جملے ہی تو لکھنے ہیں، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ. یہ میں اپنی سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. سرکار نے فرمایا معراج کی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو ان ناخنوں سے نوچ رہے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے. آگے سنیے گا، لوگوں کی ناموس عزتوں کے متعلق عیب جوئی کرتے تھے. اگین سم تھنگ وچ از ناٹ اونلی ویری کامن بٹ which is a new normal. میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ، اس کو دے دوں، اس کو دے دوں، اس سے لے لوں، جو جیت جائے کہوں. روانہ ہوئے، جبرائیل بھی چلے. ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل بوتی تھی، دوسرے دن فصل کاٹ لیتی تھی، اور جس قدر وہ فصل کاٹتی تھی اتنی فصل بڑھ جاتی تھی. ابھی فصل بوئی ہے تو فصل بونے کے بعد کاٹ لی ہے، اب تو دوبارہ کب ہوگی نا، پھر دوبارہ پھر وہ بیج ملے گا نا، پھر اس کے ثمرات ملیں گے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یہ کون لوگ ہیں؟ فصل بوتے ہیں، کاٹتے ہیں اور دوبارہ فصل بڑھ جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں. مطلب کیا اجر ملا ان کو؟ ان کی نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے. ملٹیپلائی بائی 700. اندر ایسپیکٹ آف معراج. اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں اور چیز لے آتا ہے. وہ سب سے بہتر رزق دینے والا، خیر الرازقین. یہ بھی ایک، لیکن پھر ایک ایسی قوم کے پاس ہے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. اور عجب منظر یہ ہے کہ جب سر کچل دیا جاتا تھا تو وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، اور ابھی وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے تھے کہ پھر سر کچل دیا جاتا. اور یہ عمل جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے، مسلسل جاری ہے. اگین اس کا سب سے دردناک پہلو یہ کہ موت نہیں آ رہی، ورنہ ہو گیا نا، ورنہ جو ہونا تو ختم، چلو اینڈ آف دی میزریز. چلو یہ نہیں ہو رہا، سر کچلا جا رہا ہے، پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچلا ہے. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے سر اتنے بھاری ہو جاتے ہیں پھر کچل دیے جاتے ہیں، پھر بھاری ہو جاتے ہیں پھر کچل دیے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے. تو اب یہاں یہ
ایک ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دھچیاں تھی اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کی جانوروں کی طرح چگ رہے تھے، جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے. دیکھو عام پتھر کوئی نہیں کھا سکتا، عام انگارے نہیں کھاتا، جہنم کے پتھر، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، یہ تو انصاف ہو رہا ہے. They asked for it. میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیگچیوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت رکھا تھا، اور وہ سڑے ہوئے گوشت کھا رہے تھے، پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے. اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں لیگل آپشنز تھے، لیکن وہ لیگل آپشنز کو چھوڑ کر وہ انلیگل آپشنز کے پاس چلے جاتے تھے. آپ نے دیکھا راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو چیر دیتی ہے، ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے. ایک فرمان الہی کا مفہوم ہے، ہر راستے میں اس لیے نہ بیٹھو کہ مسلمانوں کو ڈراؤ. آپ نے مجھے یہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے تھے. پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کیا جس کو اٹھا نہیں پا رہا، اور اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا ہے. اگین بظاہر تو بڑی انسینسیبل سی بات لگ رہی ہے، جو گٹھا ہے وہ نہیں اٹھا پا رہا لیکن اور ڈال رہا ہے. ظاہر ہے طے وہ نہیں اٹھا پائے گا کیونکہ تو اور وزن بڑھ جائے گا. یہ کون ہے؟ یہ آپ کی امت میں سے وہ ہیں جن کے پاس امانتیں تھیں، وہ ان امانتوں کو ادا نہیں کرتا تھا اور مزید امانتیں رکھ لیتا تھا. آج اس کا صلہ اس سے یہ ملا ہے، اس کا سزا اسے یہ ملی ہے کہ وہ یہی عمل کرتا رہے گا. وہ یہی عمل کرتا رہے گا کہ ایک گٹھا ہوگا لکڑیوں کا، اٹھانے کی کوشش کرے گا، تکلیف سے گزرے گا، نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن پھر وہ اور گٹھا ڈالے گا، پھر اسے اٹھانے کی کوشش کرے گا، ایون ڈیفیکلٹ نہیں اٹھا پائے گا، پھر اور لکڑیاں جمع ہوں گی. میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سوچوں آج شب معراج کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے میرا شمار اس کیٹیگری میں سے تو کسی میں نہیں ہو رہا. ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جاتے تھے، اور جب بھی ان کو کاٹ دیا جاتا تھا وہ پھر پہلے کی طرح ہو جاتے تھے، ذرا مہلت نہیں ملتی تھی. اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں. آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا، پھر وہ بیل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑی بری بات کہہ کر اس پہ نادم ہوتا ہے، اس کو واپس لینا چاہتا ہے، اب واپس نہیں ہوتا. ہو گیا. بس میں اختتام کی جانب بڑھتا ہوں اور دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. ایک ایسی وادی ہے یہاں سے ہوا کا گزر ہے، بڑی خوشبودار ہوا ہے، بہت ٹھنڈی ہوا ہے، جس میں بہت زبردست خوشبو ہے مشک و عنبر کی. اے جبرائیل، یہ ایسی خوشبو والی پاکیزہ ہوا، ایسی اچھی آواز، یہ کیسی ہے؟ یا رسول اللہ، یہ جنت کی آواز ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر، مجھے میرے اہل عطا فرما. اہلیان جنت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میری خوشبو، کیونکہ میرا ریشم، کیونکہ میرا سندس، کیونکہ میرا استبرق، کیونکہ میرے موتی، کیونکہ میرے مرجان، کیونکہ میرے مونگے، میرا سونا، میرا چاندی، میرے کوزے، میرا شہد، میرا دودھ مشروب بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو اپنے وعدے کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما. ہاؤ لکی. کہا تیرے لیے ہر مسلم، ہر مسلمہ، ہر مومن، ہر مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں، اعمال صالح کریں، میرے ساتھ شرک نہ کریں، میرے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور جو مجھ سے ڈریں میں ان کو امان دوں گا، جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا، جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں. میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جنت نے کہا میں راضی ہو گئی. پھر آپ ایک ایسی وادی میں آئے جہاں سے بہت بری، بھیانک، مکروہ آوازیں آ رہی ہیں. کیسی آواز ہے؟ جہنم کی آواز ہے. جنت کی آواز کیا تھی؟ سن لیا. وہ کہہ رہی تھی مجھے میرے اہل عطا فرما، اہل جنت تھے. جہنم کیا کہہ رہی ہے؟ انٹرسٹنگ اکاؤنٹ ہے نا.
جنت اور جہنم کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں، کہاں کہہ رہے ہیں؟ جہنم کیا کہہ رہی ہے؟ الفاظ اس کے بھی وہی ہیں، مجھے میرے اہل عطا فرما، مجھے اہل دوزخ عطا فرما۔ جنت کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے میرے اہل دوزخ عطا فرما، اس لیے کہ میرے الفاظ ہیں، سبز باغ، میرے مشروب، میرے ریشم، میرا سندس، میرے موتی مرجان بہت ہو گئے ہیں۔ تو دوزخ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے میرے اہل عطا فرما، کیونکہ میرے طوق، کیونکہ میری زنجیریں، کیونکہ میرے شعلے، کیونکہ میری گرمی، کیونکہ میرا لہو، کیونکہ میرے پیپ، کیونکہ میرے عذاب، کیونکہ میرے سزا کے اسباب بہت ہو گئے، کیونکہ میری گہرائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ خدا نے فرمایا ہر مشرک، کافر، منکر، بے ایمان، مرد و عورت تیرے لیے، اب جہنم بھی راضی ہو گئی۔ جنت نے اپنے اہل مانگے، جہنم نے اپنے اہل مانگے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آج کی رات جہاں ایک خوشی کی رات ہے، اور ابھی ہم سب خوشیاں منائیں گے، کلام پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، علماء سے واقعات سنیں گے، جھومیں گے، اور حق ہے آج کی رات کا، حق ہے سرکار کے نام کا کہ یہ سب کام کیا جائے۔ اللہ نے اپنے رسول کو مقام محمود پر نازل فرمایا بھائی۔ وہیں آج کی رات میرے میں ہمت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں، اپنے آپ کے لیے کہہ سکتا ہوں، مجھے اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جن گناہوں پر عذابوں کی تفصیل ہم نے روایات کے مطابق سنی ہے، ان سے بھی بچنے کی توبہ کریں۔ اگین میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنے اعمال پر تو یہ میں اپنے اعمال کی بیس پر تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا سے دعا کر سکتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرمائے آج کی شب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ واقع معراج، سفر معراج، سواری معراج، مشاہدات معراج، سبق معراج۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے،